السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ رضوان تعالیٰ کا قادر بڑا نام ہے. احسان ہے. رضوان بھائی خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ بات کریں. کیا جی حکم ہے؟ شکر الحمدللہ. حسن اللہ یاری صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے مطابق جو ہے, جو لوگ یعنی کہ اہل سنت کی جو عقائد ہیں جن پہ آپ بحث بھی کرتے ہیں ہم، ہمارے علماء سے, ہم، اگر وہ اس ہم. پہ ان کی یعنی کہ وہ مر جاتے ہیں تو ان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین قرآن کا انکار کرے, کچھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, جو لوگ دیکھیں بعض قرآن کو مانتا ہے بعض کو نہیں مانتا, یعنی حجت ان پہ تمام ہو جاتی ہے, تو لازمی بات ہے اس کا جواب تو دینا ہوگا. قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی انکار کریں تو کفر ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے, ٹھیک ہے نا. جن کو پتہ نہیں ہے ان کی تو چھٹی ہے, لیکن جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں. اپنے تعصب کی وجہ سے پیغمبر کی کچھ باتیں مان لیتے ہیں, کچھ باتیں نہیں مانتے, تو اس کا بالکل یہ عذاب الہی کے مستحق ہے. تو سر یہ آخرت میں جو عام مسلمان ہیں, اب آج تو انٹرنیٹ ہے, ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں, دلیل آپ دیتے ہیں ساری, تو جو ماضی میں تھے اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ مطلب ہمارے اگر بڑوں نے یعنی کہ ہم تک حق بات نہیں پہنچائی یا ہم تک نہیں پہنچ سکی, جس طرح انٹرنیٹ نہیں تھا اور جو لوکل امام ہوتا تھا اسی کی لوگ پیروی کرتے تھے, ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کل کو اللہ پاک کے سامنے کہ ہمارے تک جو ہے ہمیں صحیح بات نہیں پہنچائی گئی, ہمارے علماء نے یعنی کہ اگر نہیں حق اپنا پورا انجام دیا تو. جو اللہ جانتا ہے, جو قیامت کے دن بہانہ تو لوگ لائیں گے نا, وہ اللہ جانتا ہے. اگر بہانہ صحیح ہے تو اللہ مانے گا. اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں, بھلے کہ اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے پھر عذاب نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی کو عذاب نہیں کرتا. تو اگر کسی شخص پہ حجت واقعاً تمام نہیں ہوا ہے, وہ شخص خود بھی جانتا ہے. انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا جب حق بات واضح ہوتی ہے, پھر بھی انسان بہانے کرتا ہے. تو انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا. وہ اللہ تعالیٰ جانے, ان کا حساب جانے روز قیامت. اچھا سر, مجھے ایک اور بات پوچھنی تھی کہ مثلاً آپ جیسے علماء کو سن کے اگر کوئی حق قبول کرتا ہے اور آپ یعنی کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں, تو ان لوگوں کا تو پھر یعنی کہ کیونکہ آج جس طرح اتنا جھوٹ ہے اس میں, تو پھر ان کا مقام بھی اسی طرح ہوگا اگر وہ اتنے ایک سارے اسے چھوڑ کے جو ہے حق کی طرف آتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ مجھے نہیں سمجھا سوال کیا آپ کا, سمجھ نہیں آیا آپ کا. یعنی کہ اگر کوئی اہل سنت سے چھوڑ کے حق قبول کرتا ہے, جس طرح آپ کی باتوں سے یا باقی جو بھی ریسرچ آپ شیئر کرتے ہیں ہوں، اس کے مطابق, تو ایسے لوگوں کا تو پھر مقام بھی اسی طرح بلند ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس نہ بالکل تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی, نہ آج جو ہے امام ہے ہمارے پاس. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں, ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله. جو لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں, اپنے گھر والوں سے ان کے رشتے کٹ جاتے ہیں حق کی وجہ سے, اپنے دوستوں سے, اپنے پڑوسیوں سے حق کی وجہ سے, تو لازمی بات ہے یہ آدمی اللہ کے نزدیک یہ اللہ کا محبوب ہے. اس کو جو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اللہ ہی اس کو جانتا ہے بلا شک. سر آخری میرا سوال یہ تھا کہ امام مہدی آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اسپیشلی جو غزہ کی بھی وار ہے اور ایک ہم، ورلڈ وار 3 ہم. کی بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے پوچھنا تھا امام مہدی کا ظہور جو ہے کب ہوگا, کچھ آپ اس بارے وہ میں مجھے بتا نہیں سکتے معلوم ان ہیں کا کہ ظہور, وہاں پر. میرا ظہور, ان کا ظہور کب ہوگا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ روایات میں مذکور ہے کہ اس کا وقت تعین نہیں کر سکتا, اور جو شخص وقت تعین کرے گا وہ جھوٹا ہے. تو امام مہدی علیہ اچھا الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ان کے ظہور کی نشانیاں ہیں, جو پورے ہو چکے ہیں, جو پورے نہیں ہو چکے وہ بھی بہت ہیں. ان کا ظہور کب ہوگا ہمیں نہیں معلوم. روایات میں یہ بہت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اچانک آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کہ لوگ توقع بھی نہیں کریں گے, اچانک ان کو اذن خروج, اذن ظہور دیں گے, اور بہت ہی جلد ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کے جو مقدمات ہیں, جو شرائط ہیں, اللہ تعالیٰ فراہم کر دے گا. تو ابھی اس وقت جو جنگ ہو دنیا میں, تو جنگیں تو بہت ہوئی ہیں. جو غزہ کا جنگ تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بڑی جنگیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. جو ورلڈ وار 2 تھا اس میں کتنا جنگ تھا, کتنا شدید جنگ تھا. دنیا کے ہر بر اعظم میں, سوائے انٹارکٹیکا میں جنگ نہیں تھا, باقی ہر بر اعظم میں ہوا میں جنگ, سمندر میں جنگ, زمین میں جنگ, ہر جگہ پہ جنگ. جو یہ جاپان نے جب ایشیا پہ قبضہ کیا تھا نا, آپ کو پتا ہوگا, جی جی چائنا میں, فلپینز میں, برما میں, تائی لینڈ پہ, اور اللہ آپ کا ویٹنام پہ, ان لوگوں نے, جاپانیوں نے تقریباً کوئی 10-15 ملین لوگوں کو انہوں نے قتل عام کیا تھا. صرف جاپانی قوم کا جو قتل عام ہے. جاپانی قوم روتے ہیں کہ امریکہ نے ایٹم بم مارا, لیکن جو ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ انہوں نے جاپان نے, چائنا میں کتنے لاکھوں کے تعداد, ملینز کے حساب سے لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو, ان لوگوں نے, کیونکہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے نا. اور اسی طرح بلکہ اسی زمانے کے بعد ماؤ زیڈونگ نے چائنا میں جو قتل عام کیا, اسی طرح ہٹلر نے جو کیا, اس کے مقابلے میں اسٹالن نے جو, بہرحال دنیا میں غارتیں بہت ہوئی ہیں. اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے غزہ میں, یہ کوئی اتنی بڑی جنگ نہیں ہے.
ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے آئندہ کو، اللہ جانتا ہے فیوچر کو، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بہت ہی عنقریب ہو، یا اسی مقدم، یا یہ واقعات امام علیہ السلام کے ظہور سے مرتبط نہ ہو، یہ صرف اللہ جانتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر، یہی میرے سوال تھے آج کے۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، تھینک یو بہت سو مچ، مہربانی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔